الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ زبان پر دشمن کا لفظ آتے ہی ہمارے ذہن میں لڑائی اور جنگ کا تصور ابھرتا ہے۔ ہمارے معاشرے میں دشمن کے ساتھ جنگ کرنے کے کئی مروجہ طریقے ہیں، تو دشمن بھی اسی طرح کئی قسموں کے ہوتے ہیں۔ انسان کا دشمن سورہ صاد آیت نمبر 24 میں ہے، بے شک اکثر شریک ایک دوسرے پر زیادتی کرتے ہیں سوائے ایمان والوں کے جنہوں نے نیک عمل کیے، اور ایسے لوگ بہت کم ہیں۔ ساس بہو ہمارے گھروں میں یہ دشمن کثرت سے اور ازل سے پائے جاتے ہیں۔ ان کا میدان جنگ گھر کی چار دیواری ہوتا ہے۔ ان کے ہتھیار چغلی اور زبان درازی ہوتے ہیں۔ ان ہتھیاروں کا بے دریغ استعمال کیا جاتا ہے۔ کبھی ساس طاقتور ہوتی ہے اور کبھی بہو۔ ان دونوں کی لڑائی میں اکثر ساس کا بیٹا اور بہو کا خاوند بیچارہ پس جاتا ہے اور رگڑا جاتا ہے۔ بعض گھروں میں اسی پسنے والے شخص کو ساس ہتھیار کے طور پر استعمال کرتی ہے۔ اس صورت میں بہو کی خیر نہیں ہوتی، اور جہاں یہ ہتھیار بہو کے پاس ہو وہاں ساس کی خیر نہیں ہوتی۔ بعض گھروں میں اکثر بہو اپنے سسر کے اچھے اخلاق کی وجہ سے اس کی عزت احترام کرتی ہے، اس کی خدمت کرتی ہے، تو سسر بھی اس دشمنی کی لپیٹ میں آ جاتا ہے، اور ساس یہ کہنا شروع کر دیتی ہے کہ بہو اپنے سسر کے ساتھ ٹھیک نہیں ہے۔ کبھی یہ بھی کہا جاتا ہے کہ سسر اپنی بہو کے ساتھ ٹھیک نہیں ہے۔ نند اور بھابھی، یہ دشمن 19-20 کے فرق کے ساتھ تقریباً ہم عمر ہوتے ہیں۔ گھر کی چار دیواری میں ان کی جنگ ہوتی ہے۔ کبھی بھابھی کا پلہ بھاری ہوتا ہے، کبھی نند کا۔ نند کے ساتھ جب طاقتور ساس ہوتی ہے تو بھابھی کمزور دشمن ثابت ہوتی ہے، اور جب بھابھی کو طاقتور خاوند مل جاتا ہے اور اس کا ساتھ میسر ہو تو نند کمزور دشمن ہوتی ہے، لیکن پھر بھی وہ اپنے بھیا کا دل جیتنے میں لگی رہتی ہے، جس کے نتیجے میں اکثر بھابھی مغلوب ہوتی ہے۔ اور یہ جنگ گھر کے کاموں، ملبوسات کی خریداری پر، زیورات کی خریداری پر، خصوصی مواقع پر ہوتی ہے، مثلا عید کے موقع پر، خاندان میں شادی بیاہ کے موقع پر، سالگرہ کی تقریب وغیرہ پر۔ بعض اوقات مہمان نوازی پر جنگ ہوتی ہے۔ اگر بھابھی کے مہمان ہوں تو نند مہمان نوازی میں حصہ نہیں لیتی، اور اگر نند اور ساس کے مہمان ہوں تو بھابھی اچھی مہمان نوازی نہیں کرتی، نتیجتاً لڑائی ہو جاتی ہے۔ دیور اور بھابھی، یہ بھی ہم عمر دشمن ہیں۔ ہمارے معاشرے کا یہ بھی ایک بڑا المیہ ہے کہ جس رشتے کو اسلام نے نامحرم قرار دیا ہے اسے ہمارے معاشرے نے سب سے بڑا محرم بنا رکھا ہے۔ خاوند کی ذمہ داریاں پوری ہوں یا نہ ہوں، دیور کی تمام ذمہ داریاں پوری کرنا بھابھی کے فرائض منصبی میں شامل ہے۔ جو بھابھی اس سے سرمو انحراف کرے وہ بد دماغ، بد تہذیب، بھائی بہنوں سے پیار نہ کرنے والی، اور پتہ نہیں کیا کیا القابات اسے دی جاتے ہیں۔ ساس بہو کی اور باوج اور نندوں کی لڑائیوں نے گھر کے گھر اجاڑ دیے ہیں۔ یہ سب کچھ اس لیے ہو رہا ہے کہ ان حقوق کی وہ حدود جو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں وہ ہمارے ذہنوں میں موجود نہیں ہے۔ بھائی بھائی، بہن بہن یا بھائی بہن بولنے میں اور سننے میں یہ بڑا اچھا لفظ ہے، لیکن دیکھنے میں بھائی بھائی کا، بہن بہن کی، بھائی کی دشمن ہے، بہن بھائی کی دشمن ہے، بھائی بہن کا دشمن ہے۔ گھریلو کاموں میں دشمنی، شادی بیاہ میں دشمنی، کاروبار میں دشمنی، وراثت کی تقسیم میں دشمنی، والدین بوڑھے ہوں اور خدمت کے محتاج ہوں ان کی کفالت کرنے کے مسئلے پر دشمنی، حتیٰ کہ والدین کی تمام بھائیوں بہنوں سے محبت کرنے کے مسئلے پر دشمنی، یعنی فلاں بھائی بہن سے زیادہ محبت ہے اور مجھ سے کم ہے، وغیرہ وغیرہ۔ سورۃ المائدہ میں ہے، فَقَاتَلَهُ، پس اس قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا۔
بعض گھروں میں اولاد کی والدین سے دشمنی چل پڑتی ہے، بڑے بڑے گھر اس دشمنی کی بھیڑ چڑھ جاتے ہیں۔ کئی ایسے گھروں کو میں بھی جانتا ہوں اور آپ بھی کئی ایسے گھروں کو جانتے ہوں گے۔ اسی طرح بعض گھروں میں والدین اولاد کے دشمن بن کر انہیں عاق کر دیتے ہیں، یہاں تک کہ قتل بھی کر دی جاتے ہیں۔ ہم زلف یعنی ہماری پنجابی زبان میں جس کو سانڈو کہا جاتا ہے، سانڈو کی دشمنی بھی بڑی مشہور ہے۔ ظاہری طور پر دو سگی بہنوں کے خاندوں کا رشتہ بڑا مقدس ہوتا ہے، لیکن ہمارے معاشرے میں یہ رشتہ اکثر دشمنی میں بدل جاتا ہے، الا ماشاء اللہ۔ لڑکی لڑکے کی دشمنی ان کے والدین کے پیار کا نتیجہ ہوتی ہے، لیکن تھوڑے ہی دنوں بعد دونوں طرف کے والدین یعنی کوڑم سمدھی گلے شکوے کے بعد دشمن بننا شروع ہو جاتے ہیں، پھر ساری عمر ایک دوسرے کے متھے نہیں لگتے ہیں۔ اس طرح ساس داماد اور سسر داماد کی دشمنی کئی دفعہ ساری عمر چلتی ہے، جس میں لڑکی پس جاتی ہے۔ خاندانوں کی دشمنیاں، والد اور چچا کے خاندان کی دشمنی، والد اور ماموں کے خاندان کی دشمنی، والد اور پھوپھی کے خاندان کی دشمنی، والدہ اور خالہ کے خاندان کی دشمنی، سسرالی ننیالی خاندانوں کی دشمنیاں، دودھیالی اور ننیالی خاندانوں کی دشمنیاں وغیرہ وغیرہ، قبیلوں کی دشمنیاں۔ یہ تو تاریخی دشمنیاں عرب قبائل، افغان قبائل، راجپوت قبائل اور موجودہ دور میں ہر ملک کے قبائل آپس میں دست و گریباں ہیں۔ ملکی اور بین الاقوامی دشمنیاں، ملتی ہوئی سرحدوں والے کئی ملک آپس میں دشمن ہیں، جیسے پاکستان، بھارت۔ قومیت کی بنیاد پر کئی قومیں آپس میں دشمن ہیں، مثلا پاکستانی اور ہندوستانی قوم، عربی اور اسرائیلی قوم۔ اسی طرح مذہبی اور ملکی بنیادوں پر دشمنیاں کئی ملکوں میں قائم ہیں، مثلا شیعہ سنی فساد، ہندو مسلم فساد، مرزائی مسلم دشمنی، سنی وہابی اختلافات، بریلوی دیوبندی اختلافات، اہل قرآن اور جملہ مسالک کے مابین اختلافات وغیرہ وغیرہ۔ اس طرح کھیل میں حریف ٹیموں کی دشمنیاں اور ایک ہی ٹیم میں کھلاڑیوں کی آپس میں دشمنیاں چل رہی ہیں۔ سیاسی دشمنی کی تاریخ بڑی پرانی ہے کہ ہم مذہب، ہم پیشہ، ہم منصب، ہم مکتب، ہم جماعت وغیرہ میں حسد اور برتری کی دشمنی چل رہی ہیں، گویا کہ انسان کی دشمنی میں شاید ہی کوئی انسان بچتا ہو جو کسی کا دشمن نہ ہو۔ اس کا علاج کیا ہے؟ ہر دشمنی کا علاج موجود ہے اور ہو بھی سکتا ہے، مگر اس کا کرنا شرط ہے۔ دشمنی کا علاج، انسانوں کے اس جنگل میں حقوق فرائض کی ایک جنگ جاری ہے۔ جنگ اس لیے جاری ہے کہ ایک عام فرد سے لے کر ایک ملک تک اپنے حقوق مفادات کی بات کرتا نظر آتا ہے۔ فرائض ہر کسی کے ہیں اور فرائض ہر کسی نے چھوڑ رکھے ہیں۔ علاج یہ ہے کہ اپنے حقوق دبا کر ہر کوئی اپنے فرائض ادا کرنا شروع کر دے، دشمنی کم ہونا شروع ہو جائے گی۔ معاشرے کا ہر بڑا اپنے ہر چھوٹے پر شفقت اور مہربانی کرے، بازاروں میں، بسوں میں، ویگنوں میں، ہوائی جہازوں میں، دوران سفر میں ہر بڑا اپنی گفتگو میں میرا بیٹا، میری بیٹی، میرا چاند، میرا سونا، دھی رانی، میری بہن، جی بھائی جی، ویر جی کے الفاظ استعمال کرے۔ ہر باپ سیرت طیبہ کی مختصر اور سادہ کتاب گھر میں رکھے اور اپنے بچوں کو اس کی تعلیم دینے کا اہتمام کرے، خود بھی سیرت پاک اپنانے کی کوشش کرے، حسن اخلاق، حسن معاشرت پر خصوصی توجہ دے۔ ہر ماں اپنی بیٹی کو مروجہ تعلیم کے ساتھ ساتھ خصوصی طور پر گھریلو کاموں میں ماہر بنائے اور اسے سسرالی گھر کے لیے تیار کرے۔ بچوں کی پرورش کے اچھے طریقے سکھائیے اور اپنے سسرال والوں کے دل جیتنے کی تعلیم دے۔ یوں سمجھے میرا گھر ایک پریکٹیکل لیب ہے جو ہر ماں باپ نے بیٹی کے سسرال کے لیے اپنے گھر میں بنا رکھی ہے۔ اگر وہ بیٹی کو پریکٹیکل نہیں کرواتے تو خدا نخواستہ بیٹی سسرال کے پیپر میں فیل ہو سکتی ہے۔ ہر آدمی اپنے ساتھیوں کی عزت نفس کا پورا خیال رکھے، مخاطب کرنے کے لیے او یا اوے کی بجائے ہر ایک کو اس کے پورے نام سے مخاطب کیا جائے، مثلا محمد عبداللہ، عبد الرحمن، محمد ریاض، اشرف علی، محمد آصف وغیرہ۔ صفاتی اور مختصر نام سے بھی پکارا جا سکتا ہے، مثلا حافظ صاحب، بھٹی صاحب، چیمہ صاحب، میاں صاحب، رانا صاحب وغیرہ۔ گھر کے اندر ساس اور سسر بہو کے لیے وہی الفاظ استعمال کرے جو اپنی بیٹی کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ بیٹی، دھی رانی، چندہ، بہو رانی۔ بہو کے والدین کے ساتھ موبائل پر رابطہ رکھیں، ان کا حال پوچھیں، اپنا حال چال بتائیں، ان کی بیٹی کی بھی اپنی موجودگی میں بات چیت کروا دیں، اچھا ماحول پیدا ہو جائے گا۔ اور کبھی کبھار بہو کے والدین سے ملاقات کا پروگرام بناتے رہا کریں اور ان کو اپنے گھر مدعو کرتے رہا کریں۔
دونوں اطراف اپنے گھریلو معاملات مشاورت تجاویز کا تبادلہ کیے کریں، اعتماد بڑھے گا۔ مشاورت کی عادت سے آگے دوسرے گھروں میں مداخلت نہ کریں، انہیں آزادانہ اپنے معاملات طے کرنے دیں۔ دونوں اطراف کے والدین اپنی بیٹی یا بیٹے کے ذریعے کسی رشتے کے طے کرنے میں ایک دوسرے پر دباؤ نہ ڈالیں، بلکہ ان کی مرضی کے مطابق تعاون کریں۔ اکثر گھروں اور خاندانوں میں دشمنی اور خوشی غمی کے موقع پر روٹھے منانے کا رویہ ایک لازمی جز کے طور پر رواج پا چکا ہے۔ معاشرے کے جس فرد میں یہ رویہ ہے وہ اسے فوراً ختم کر دے۔ دوسرے گھر میں فساد پیدا کرنے کی بجائے ان کی ہر طرح کی مدد کی جائے۔ یہ ایک فرد کی روٹھے سے تقریب والا پورا گھر اور تقریب میں شامل تمام لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، اور سب تقریب بھول کر اسے منانے کے لیے رشتہ دار، دوست احباب، بہن بھائی، والدین منتیں سماجتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ تمام لوگوں کی توجہ کا مرکز وہی ایک روٹنے والا فرد بن جاتا ہے۔ یہی وہ چاہتا ہوتا ہے کہ موقع کوئی بھی ہو، لوگوں کی نگاہوں کا مرکز میری ذات ہو۔ وہ سوچ لے کہ اگر کوئی دوسرا میرے گھر کی تقریب میں میرے ساتھ یہ رویہ کرے تو پھر کیا ہوگا۔ ہم ہر ساس سسر اپنی بہو کو صبح جگانے کے لیے تنزیہ فکروں کی بجائے صرف ایک سادہ سا فکرہ استعمال کریں: بیٹی اٹھ جاؤ، نماز کا ٹائم ہو گیا ہے۔ ہر ساس سسر بہو اور بیٹی کے لیے دوہرا معیار محبت چھوڑ کر ایک ہی معیار محبت قائم کرے۔ مثلا بہو دیر تک سوتی ہے تو ان کی اپنی بیٹی بھی دیر تک سوتی ہے۔ بہو کو روٹی پکانے نہیں آتی تو اپنی بیٹی بھی ایسے ہی ہے۔ بہو ٹی وی دیکھتی ہے تو بیٹی بھی کوئی ڈرامہ مس نہیں کرتی، وغیرہ وغیرہ۔ ہر ساس سسر گھر کے کاموں کی فہرست بنا کر بہو اور بیٹیوں میں تقسیم کر دے۔ غیر شادی شدہ بیٹیوں اور بیٹوں کے ذاتی کام بہو سے نہ کروائے جائیں۔ شادی شدہ بیٹوں کے تمام ذاتی کام ان کی بیویوں کے سپرد کیے جائیں۔ ہم پہلے دن سے غیر شادی شدہ نندوں، دیوروں اور بہو کے درمیان احترام کا رشتہ قائم کرنے کا درس دے دیا جائے، اور انہیں بتا دیا جائے کہ اسلام نے دیور کو غیر محرم قرار دیا ہے۔ محرم کے بغیر تمہارا ایک جگہ رہنا ممکن نہیں ہے۔ اس سے بڑی بات تو کوئی نہیں ہو سکتی کہ بہو دیور کے ساتھ اکیلی حج پر نہیں جا سکتی۔ ہم نے نام نہاد معاشرتی بندھنوں کو اسلام کے اصولوں پر ترجیح دے رکھی ہے، اس لیے ہم دشمنوں کا شکار ہیں۔ کبھی ہم نے وراثت میں بیٹیوں کے حصہ دبا رکھا ہے۔ یہ حق اللہ نے بیٹیوں کو دے رکھا ہے، اور کوئی بیٹی اپنا حق مانگ لے تو تمام بھائی ناراض ہو جاتے ہیں۔ والدین اپنی زندگی میں آئی بیٹیوں کو اس حق سے آگاہ کر دیں۔ ہر ساس غیروں اور بہو کے والدین کے ساتھ اپنی بہو کا گلہ کرنا چھوڑ دے۔ دوران سفر بازار میں یا سڑک پر کسی سے کسی کو کوئی چوٹ لگ جائے یا نقصان پہنچ جائے تو فوراً سوری، معذرت اور معافی چاہتا ہوں کے الفاظ استعمال کرے۔ اگر آپ کو نقصان یا چوٹ لگ جائے تو آپ بھی معاف کرنا سیکھ لیں۔ ہر آدمی دوسرے کو سلام کرنے کی عادت ڈالے۔ رب تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔